ناظرین، اسلامی تاریخ میں ہمیں کئی ایسے حکمران ملتے ہیں جنہوں نے عدل، انصاف اور تقوی کی اعلیٰ مثالیں قائم کی، مگر ان میں سے ایک ہستی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثال آپ تھے، ایک ایسا خلیفہ جو اپنی دور اندیشی، علم اور تقوی کی بدولت عمر ثانی کہلایا۔ ان کی خلافت کے دور کو اسلامی سنہری دور کہا جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کیسے انہوں نے انصاف، ایمانداری اور سادگی کے اصولوں پر ایک مثالی ریاست قائم کی۔ تو آئیے اس عظیم رہنما کی زندگی کے احوال اور ان کے دور خلافت کی عظمت کو جانتے ہیں۔ سمرقند تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا۔ آسمان پر کوئی تارا نظر آتا تھا، نہ زمین پر کوئی چراغ۔ تمام لوگ سو چکے تھے۔ اس عالم میں صرف ایک شخص جاگ رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں یہ شخص اپنے گھر سے نکلا اور دائیں بائیں جھانکے بغیر سیدھا قصر عمارت کے پاس چلا گیا۔ اس نے محل پر ایسی قاہرانہ نگاہ ڈالی کہ اگر اس میں انگارے ہوتے تو یہ محل خاکستر ہو جاتا۔ مؤنس نے قدم تیز کیے اور اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ شہر سے نکل کر درختوں کے ایسے جھنڈ میں داخل ہو گیا جہاں وحشی درندوں اور خونخوار جانوروں کی دہشت ناک آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جنگل خوفناک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ درختوں کے جھنڈ اور رات کی گھٹا ٹوپ اندھیروں کی وجہ سے آنکھوں پڑی چیزیں بھی پوری طرح دکھائی نہ دیتی تھیں، مگر یہ آدمی اس خطرناک منظر سے بے پرواہ ہو کر منزل مقصود کی طرف گامزن رہا۔ اگلا مقام اس سے بھی زیادہ خوفناک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ اس پتھر کے پاس پہنچا جو مندر کے پہلو میں تھا تو ہیبت کی وجہ سے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس پر اتنا خوف طاری ہوا جو عام لوگوں پر خوفناک درندے کو دیکھ کر بھی نہیں ہوتا۔ اس کا سبب یہ نہ تھا کہ یہ شخص کوئی بزدل انسان یا نو عمر لڑکا تھا، بلکہ اس جری اور دلیر شخص کے دل میں بچپن سے ہی مندر کے ہیبت ناک توہمات بٹھا دیے گئے تھے، اور یہ انہی توہمات میں پروان چڑھا تھا۔ چنانچہ یہ مندر کی مخفی قوتوں اور اسرار و رموز سے اتنا خائف تھا کہ میدان جنگ کی سنسناتی ہوئی تلواروں کا خوف اس کے مقابلے میں ہیج تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس مندر میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہ تھی۔ اس میں تو صرف وہی کاہن داخل ہو سکتا تھا جو نفس کش ریاضتیں کر کے اور زبردست قسم کی مشقتیں اٹھا اٹھا کر رشی بن چکا ہو، اور جو شخص رشی بن کر اس میں داخل ہو جاتا وہ دنیا کی رونق اور اس کی لذتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا۔ چنانچہ یہ جری اور شجاع شخص پروہتوں کے خوف سے قدم آگے نہ بڑھا سکا۔ کچھ عرصہ کھڑا رہنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اندھیرے میں بڑے سر والی ڈراؤنی شکل دکھائی دی جس کی داڑھی وسیع و عریض اور بال لمبے لمبے تھے۔ یہ اسے دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ بھاگ کھڑا ہوتا، لیکن جب اس نے اس کا نام لے کر انسانی آواز میں اسے پکارا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ مندر کا دربان ہے اور مجھے لینے آیا ہے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن اس کا دل آنے والے منظر سے دھڑک رہا تھا۔ دربان اسے اپنے ہمراہ ایک طویل ترین سرنگ میں لے گیا جس کی دونوں اطراف میں تانبے کے منقش چراغ روشن تھے، اور ان سے نیلی رنگت کی روشنی نکل نکل کر دیواروں کے پتھروں پر رقص کر رہی تھی۔ اس سرنگ میں ان دیوتاؤں کی ہیبت ناک تصویریں رکھی ہوئی تھیں جن کی آنکھوں سے سرخ شعلے نکل رہے تھے، اور یہ آنکھیں بڑے بڑے نڈر لوگوں کے دل دہلا دیتی تھیں۔ سرنگ کی دونوں جانب چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن میں جب کبھی ہوا پورے زور سے داخل ہوتی تو ایسی ایسی آوازیں نکلتیں کہ سننے والوں کو بہرا کر دیتی تھیں۔ یہ دونوں چلتے چلتے ان رشیوں کے پاس پہنچے جنہیں کبھی کبھار بادشاہ ہی دیکھ سکتا تھا، اور سارے حکمران ان کی بات رد نہیں کر سکتے تھے، مبادا ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ آن پڑے۔ یہ آدمی ہیبت اور دہشت کی وجہ سے ارد گرد دیکھتا نہ نظر بھر کر پروہتوں کو دیکھتا، البتہ ان کی باتیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں، اور یہ انہیں ایسے سن رہا تھا جیسے خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے نظریں جھکائے ہی اندازہ لگایا کہ ان میں سے ایک پروہت سمرقند کا ماضی یاد کر رہا ہے اور اہل وطن کی بدعمالیوں پر آنسو بہا رہا ہے، اور بڑے دکھ کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ مسلمان کس طرح ناگہانی آفت کی طرح آئے اور انہوں نے سمرقند کا تاج و تخت الٹ دیا۔ اب ان کے نکلنے کی تمام امیدیں ختم ہو گئی ہیں، اور سوائے ترکش دان کے آخری تیر چلانے کے کوئی چارہ نہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس قوم کا حکمران بڑا عادل اور منصف مزاج ہے۔ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس کی خدمت میں اپنا قاصد بھیجیں جو اسے ہماری شکایت سے آگاہ کرے،
پھر جو ہو سو ہو، اور ہم نے تجھے تیری جرت و شجاعت اور عربی زبان میں مہارت کی وجہ سے منتخب کیا ہے، کیا تو راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پروہت نے کہا دیوتاؤں کی توفیق سے روانہ ہو جا۔ یہ آدمی مندر سے نکلا، فخر کی وجہ سے اس کا سر بلند تھا، اب اس کے پاؤں زمین پر اور دماغ آسمانوں پر پرواز کر رہا تھا۔ وہ اتنی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اڑ کر دمشق چلا جائے۔ اسے رات کا اندھیرا روشنی نظر آنے لگا، کیونکہ اس کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ بڑے پروہت سے ہم کلام ہوا ہے، اور یہ ایسا اعزاز تھا جو شاید ہی کسی کو نصیب ہوتا ہو۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب سمرقند کی آزادی اس کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ وہ فرط شجاعت میں تمنا کرنے لگا کاش وہ مجھے اسلامی افواج سے ٹکرا جانے کا حکم دیتے، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ سمرقند کی حیثیت اسلامی سلطنت کے مقابلے میں اس خاشاک کی جڑ کی سی تھی جو سمندر کی تہہ پر پنجہ جمانا چاہے تو سمندر کی ایک موج اسے بہا کر کہیں سے کہیں لے جائے۔ چنانچہ یہ آدمی زیادہ سفر لے کر چل پڑا، دن اور رات، ہفتے اور مہینے مسلسل سفر کرتا رہا۔ سمرقند سے بخارا، بخارا سے بلخ، بلخ سے ہرات، ہرات سے قزوین، قزوین سے موصل، موصل سے حلب، حلب سے دمشق۔ سفر ختم ہونے کو آتا ہی نہ تھا۔ سب ریاستیں ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، سرسبز و شاداب زمینیں، تہذیب و تمدن کے عجیب و غریب نمونے، چاروں طرف رونق ہی رونق، پرشکوہ عمارتیں، بلند و بالا محلات، وسیع و عریض شاہراہیں۔ وہ دیکھتا چلا جا رہا تھا مگر یہ عجائبات ختم ہونے کو نہ آتے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے سمرقند کی عظمت ہیچ نظر آنے لگی۔ سمرقند کی حیثیت چین و ایران کے مقابلے میں کیا تھی، جنہیں پہاڑوں کے درمیان آباد مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچا دکھا دیا تھا۔ مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے کہ جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے داہنے ہاتھ سے حرکت دی تو اس نے خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص اور محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد، عبد الرحمن الداخل اموی جیسے بے مثال جرنیل پیدا کیے جنہوں نے سرکش حکومتوں کے تخت الٹ دیے۔ پھر اسی صحرائی زمین نے شام، عراق، ایران اور خراسان کو پسماندگی سے نکال کر بام عروج پر پہنچا دیا۔ بے دین حکمرانوں کی فتوحات سے ملک اجڑتے رہے، جبکہ اسلامی حکومتوں کی فتوحات سے دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔ بالآخر وہ دمشق پہنچا اور اسے پہلی نظر سے دیکھ کر یوں چونک پڑا جیسے نیند سے بیدار ہوا ہو۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے بادشاہوں کی ملاقات کے تصور سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ دمشق ہے، مسلمانوں کا دارالحکومت، جلال و جمال کا دل فریب دارالسلطنت، دولت و ثروت کی کان، تقوی اور شرافت کا گہوارہ۔ یہیں سے ایسا فرمان جاری ہوتا ہے کہ جس کے سامنے دمشق سے سمرقند اور سمرقند سے اسپین تک کے امراء کی گردنیں جھک جاتی ہیں، اور یہیں وہ مرد حکمران بستا ہے جس کے سامنے قیصر روم، کسریٰ ایران، سکندر یونان، خاقان چین کی عظمتیں نقش برآب ہو گئیں، اور جس کی بات کو چین کے کوہساروں سے لے کر بحر ظلمات تک ٹالنے والا کوئی نہیں تھا۔ دل میں خیال آیا کہ اس حکمران تک رسائی کیسے حاصل ہوگی۔ مسافر ہوں، پہلے کبھی یہاں آیا بھی نہیں۔ نا امیدی پیدا ہوئی، رات گزارنے کے لیے ایک سرائے میں ٹھہرا۔ صبح ہوئی تو خوبصورت جوڑا زیب تن کیا اور خلیفہ کی ملاقات کو نکلا تو کسی آدمی سے خلیفہ کے متعلق پوچھتے ہوئے دہل گیا۔ اسے خیال آیا کہ نصف خطہ ارض کے حکمران سے ملنا جوئے شیر لانا ہے۔ اسے یاد آیا کہ دنیا کے بادشاہ کس طرح کسریٰ ایران کے سامنے لرزاں و ترساں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ محض شبہ اور ناپسندیدہ جملے کی بنا پر ان کو درندوں کے حوالے کر دیتا تھا۔ اس نے اپنی جان کے خطرے کے پیش نظر خلیفہ سے ملاقات کا خیال دل سے نکال دیا اور سوچنے لگا کہ جان گنوا کر ملک کی آزادی میرے کس کام۔ انہی سوچوں اور گھبراہٹوں میں گم ادھر ادھر گھومتا رہا۔ جب کبھی کسی پرشکوہ محل کے سامنے سے گزرتا تو رونق اور ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر اسے خلیفہ کا گھر خیال کر کے شش در و حیران رہ جاتا اور ملاقات کے تصور سے دل بیٹھ جاتا۔ چلتے چلتے اس کے سامنے ایک وسیع و عریض اور عالیشان عمارت آ گئی جس کا دروازہ بلند و بالا اور بہت چوڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں دو لمبے لمبے مرمری ستون تھے جن کے نقش و نگار اور بیل بوٹوں کو دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ بے شمار لوگ اس میں آ جا رہے ہیں اور کوئی روکتا ٹوکتا نہیں، چنانچہ یہ بھی اس میں داخل ہو گیا۔ اندر جا کر خوبصورت وسیع و عریض صحن اور جھیل کو دیکھ کر پہلے سے زیادہ حیران ہو گیا۔ اس جھیل میں پانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے اور سورج کی کرنوں نے اسے وہ حسن بخش دیا تھا جو بیان سے باہر ہے۔ آگے جا کر دیکھتا ہے کہ ہزاروں افراد مختلف کاموں میں مصروف ہیں، کہیں کوئی اٹھتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے اور کہیں علمی حلقے قائم ہیں۔
بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، کہیں درس و تدریس اور کہیں فتاویٰ لکھے جا رہے ہیں۔ اتنی مخلوق جمع ہے کہ ایک سرے پر کھڑے ہو کر دوسرے سرے تک نظر نہیں دوڑائی جا سکتی تھی۔ فرش ایسا خوشنما کہ شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ دیواروں کے رنگ و روغن نے آنکھیں چندھیا دیں۔ چھت کی طرف دیکھا تو چاندی کی زنجیروں سے لٹکتی ہوئی کندیلوں اور شمعدانوں کی خوشنمائی نے سب کچھ بھلا دیا۔ اس بقعہ نور میں چلتے چلتے ایک نمازی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے سلام پھیر کر اس مسافر کا حال پوچھا۔ اسے معلوم ہوا کہ خلیفہ سے ملنا چاہتا ہے۔ نمازی: تو کیا آپ امیر المومنین کے گھر کا پتہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ سمرقندی: کیا یہ امیر المومنین کا گھر نہیں؟ نمازی ہنستے ہوئے: نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس بیچارے کو نماز کا کیا پتہ؟ یہ تو اس دین کا پابند تھا جس کی معرفت صرف ڈراؤنی صورتوں والے دیوتاؤں ہی کو حاصل تھی۔ کہاں مندروں کا اندھیرا اور کہاں اسلام کا نور و جمال۔ یہ خاموش رہا تو نمازی نے پھر پوچھا: کیا تم نے نماز ادا کر لی ہے؟ سمرقندی: نہیں جناب، میں نے نماز نہیں پڑھی اور میں جانتا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے۔ نمازی: تیرا دین کون سا ہے؟ سمرقندی: میں سمرقند والوں کے دین کا پابند ہوں۔ نمازی: ان کا دین کیا ہے؟ سمرقندی: مقدس مورتیوں کی پرستش۔ نمازی: تیرا رب کون ہے؟ سمرقندی: مندر کے مرعوب کن دیوتا۔ نمازی: کیا جب تو بیمار ہوتا ہے تو وہ تجھے شفا دیتے ہیں یا تو حاجت طلب کرے تو پوری کرتے ہیں؟ سمرقندی: میں نہیں جانتا۔ اس نمازی نے سمجھ لیا کہ وہ بیچارہ جاہل ہے۔ اس نے اس کے خالی دل میں اسلام کے سیدھے سادھے اصول اور اس کا جمال ڈالنا شروع کر دیا۔ تھوڑی سی دیر میں یہ اس دین کا پابند ہو گیا جس نے عربوں کو پوری دنیا کا حکمران بنا دیا تھا۔ نمازی نے کہا: آؤ میں تمہیں خلیفہ کا گھر بتاؤں۔ اور اس وقت امیر المومنین گھر کا کام کر رہے تھے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اس کا چہرہ اسلام کے جمال و کمال سے آگہی کی بنا پر تمتما رہا تھا۔ یہ داخل ہونے والے دروازے کی بجائے دوسرے دروازے سے نکلا اور اس وقت حیران و ششدر رہ گیا جب نمازی لکڑی کے دروازے والے تنگ مکان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ امیر المومنین کا گھر ہے۔ اس نے نمازی کی طرف دیکھا کہ شاید مذاق کر رہا ہو، لیکن اسے سنجیدہ پا کر دروازے سے آگے بڑھ گیا۔ اسے دروازے کی دراڑ سے نظر آیا کہ ایک بزرگ گارے سے دیوار لیپ رہا ہے اور ایک بی بی آٹا گوندھ رہی ہے۔ اس نے دروازہ چھوڑ دیا اور غصے سے اس نمازی کو پکڑ لیا اور کہا: تو نے مجھ سے جھوٹ بول کر کیا لینا تھا؟ میں نے تجھ سے خلیفہ کا گھر پوچھا تھا لیکن تو نے معمار کا گھر بتا دیا۔ نمازی: کون سا معمار؟ سمرقندی: گھر والا اور کون؟ پھر اسے گھر والے کا حلیہ بتایا۔ نمازی: افسوس تجھ پر، وہی تو امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ اس وقت اللہ کے بعد روئے زمین پر اس سے بڑا حکمران کوئی نہیں ہے۔ اور وہ عورت، وہ امیر المومنین کی بیوی، خلیفہ عبد الملک کی بیٹی اور دو خلفاء ولید بن عبد الملک اور سلیمان کی بہن، بعد میں بننے والے دو خلفاء کی ہمشیرہ، عرب کی معزز ترین عورت ہے۔ امیر المومنین بذات خود بڑے مالدار، خوش پوش اور خوش خوراک انسان تھے، لیکن ان میں دنیا کے مشہور ترین عادل حکمران عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رگ تھی جو اسے اس حالت میں لے آئی۔ واپس جا اور دروازہ کھٹکھٹا کر انہیں اپنا قصہ سنا اور خوف نہ کھا۔ اللہ کی قسم، یہ کوئی متکبر اور ظالم و جابر حکمران نہیں ہے، یہ تو متواضع اور منکسر المزاج امیر المومنین ہیں۔ انہیں حق بات نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ جب یہ اللہ کی خاطر غصے میں آتے ہیں تو ہواؤں کے جھکڑ اور بادلوں کی بجلیاں اس کی قوت بن جاتی ہیں۔ سمرقندی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہادری جوش مارتی ہے تو قدم اٹھا لیتا ہے، رعب و دبدبہ کا تصور آتا ہے تو دل بجھ جاتا ہے۔ وہ اپنے ملک کے حکمرانوں کے مسلح باڈی گارڈز کا تصور کرتا ہے تو تذبذب میں پڑ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں جو تلوار کے زور پر حکمرانی کریں اور رعیت ڈر کر ان کی اطاعت کرے۔ عدل کی حکمرانی اور محبت کی اطاعت تو وہ جانتا ہی نہ تھا۔ یہ بات دل میں جا گزین ہوئی کہ ضرور یہ شخص مذاق کر رہا ہے۔ دوڑ کر اس نمازی کو پیچھے سے جا لیا اور کہا: سمرقندی میرے بھائی، تجھے اللہ کی قسم سچ بتا، واقعی امیر المومنین کا گھر ہے؟ نمازی: جی ہاں، واقعی یہ اس انسان کا گھر ہے جسے قرآن کی برکت نے کیسر و کسریٰ، فرعون و خاقان کے ممالک اور ان کے تاج کا وارث بنایا۔ چونکہ اس کا سر بلند تھا اور یہ تاج چھوٹے تھے، تاج وہاں تک نہ پہنچ پاتے تھے، اس لیے اس نے عرب کے تاج امامے پسند کر لیے۔ یہ اس آدمی کا گھر ہے جس کے سامنے دنیا کے ثمرات اور مال غنیمت کے اموال کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں، اور یہ سونا تول تول کر مستحقین کو دے رہا ہے، فقیروں کو جواہرات اور محتاجوں کو گھر دے رہا ہے، لیکن خود ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اپنے خاندان کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیتا،
کیونکہ اس نے سونے چاندی اور جواہرات کے بدلے اپنے رب سے جنت کا سودا کر رکھا ہے۔ اس نے دنیا کو عاجزی اور لاچاری کی بنا پر ترک نہیں کیا، بلکہ شاہی میں فقیری اختیار کی ہے۔ حکمران بننے سے پہلے وہ اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکا تھا۔ اس کی رہبانیت بھی عجیب ہے، نہ غار میں بیٹھ کر ترک دنیا پر مائل، نہ مسجد میں یاد الہی کے بہانے، حقوق و لباد سے غافل، بلکہ دولت و ثروت اور حکومت و سلطنت کا مالک ہو کر زاہد بن گیا ہے۔ یہ آگ میں داخل ہوا تو ہے مگر جل نہیں رہا، پانی میں چل تو رہا ہے مگر بھیگ نہیں رہا۔ اس کے منہ میں ادیب کی زبان اور سر میں دانائی کے خزانے ہیں، سینے میں جرنیل کا دل ہے، دنیا کے سب سے بڑی سلطنت کو اپنی فراست مومنانہ سے چلا رہا ہے۔ داخلہ اور خارجہ، عدلیہ اور انتظامیہ جیسے محکمے اس کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ یہ قائد بھی ہے اور مفتی بھی، عالم بھی ہے اور معلم بھی۔ اس کے حسن انتظام سے دنیا کی وسیع و عریض سلطنت میں امن و امان قائم ہو گیا، پوری مملکت میں دشمنیاں ختم ہو گئیں، مقابلہ کرنے والوں نے ہتھیار پھینک دیے، شیعہ اور خارجی بھائی بھائی بن گئے، مصری اور یمنی، کالے اور گورے نے صلح کر لی ہے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پینے لگے ہیں۔ حوادثات زمانہ جب اسے دیکھتے ہیں تو ساحل سمندر سے ٹکرا کر واپس مڑنے والی موج کی طرح پیچھے پلٹ جاتے ہیں۔ یہ امیر المومنین سلیمان کو دفنا کر واپس آ رہے تھے کہ باد نسیم کی طرح یہ خبر پھیل گئی، عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ خبر پھیلتے ہی فضا مسرت کناروں سے گونجنے لگی، گویا عید الفطر کا چاند طلوع ہو گیا ہو۔ سرکاری ملازم سونے اور جواہرات سے مرثے سواریاں لے کر حاضر ہوئے۔ اس نے پوچھا یہ کس لیے؟ انہوں نے عرض کی یہ امیر المومنین کے پروٹوکول کے لیے ہیں۔ فرمایا مجھے ان سے کیا سروکار، لے جاؤ اور میرا خچر لے آؤ۔ خچر لایا گیا تو ایک سیکورٹی افسر مسلح ہو کر دستور کے مطابق آگے آگے چلنے لگا۔ فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ چنانچہ بغیر کسی حفاظتی دستے اور شاہی جھنڈ کے خچر پر سوار ہو کر وہ شخص جا رہا ہے جو شام، اندلس، مراکش، الجزائر، تیونس، طرابلس، مصر، حجاز، نجد، یمن، فلسطین، اردن، لبنان، عراق، ایران، آذربائیجان، آرمینیا، کابل، بخارا اور سندھ جیسے 20 بڑے بڑے صوبوں اور موجودہ ملکوں کا واحد حکمران ہے۔ جاتے ہی مسجد میں داخل ہو گیا، تمام لوگ صفوں پر بیٹھ گئے۔ یہ ممبر پر کھڑا ہو کر حمد و ثنا کے بعد یوں گویا ہوا، لوگو مجھے مسلمانوں کے مشورے اور میری مرضی کے بغیر حکمران بنا دیا گیا ہے۔ میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت واپس لیتا ہوں، جسے چاہو خلیفہ بنا لو۔ یہ سنتے ہی تمام حاضرین بے ساختہ چیخ پڑے اور سب کے سب بیک آواز بولے، ہم آپ کے علاوہ کسی کو نہیں چاہتے۔ پھر یہ قصر خلافت کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہی حکم دیا کہ اس محل کے ریشمی پردے اتار دیے جائیں، غالیچے اور قالین لپیٹ دیے جائیں، سامان آرائش اکٹھا کر دیا جائے۔ جب فرمان خلافت کی تعمیل ہو گئی تو آپ نے ان سب چیزوں کو نیلام کر کے رقم بیت المال میں داخل کرا دی۔ لوگوں نے سوچا یہ نیک آدمی ہے، لیکن حکومت شاید اس کے بس کا روگ نہ ہو۔ انہوں نے سوچا کہ تسبیح ہاتھ میں لیے گوشے میں بیٹھ جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ تسبیح کی جگہ قلم چل رہا ہے۔ سال ہا سال کے مظالم لوٹائے جا رہے ہیں، ظالموں سے مظلوموں کے حقوق لیے جا رہے ہیں۔ دن اور رات ایک ایک کر کے ملکی نظم و نسق قرآنی اصولوں پر استوار کیا جا رہا ہے، احکامات پر فوری تعمیل کرائی جا رہی ہے۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص دنیا سے لا تعلق ہونے کے باوجود رموز مملکت سے آشنا ہے۔ صرف آشنا ہی نہیں بلکہ بدعنوانیوں کے کس بل نکالنے کا بھی فن جانتا ہے۔ صبح سے دوپہر تک فرائض سر انجام دینے کے بعد کیلولہ کرنے کے لیے لیٹنا ہی چاہتا تھا کہ نوجوان فرزند عبد الملک آ گیا اور عرض کی آپ سو گئے تو مظلوموں کی داد رسی کون کرے گا؟ فرمایا بیٹا تیرے چچا سلیمان کے کفنانے دفنانے میں مشغولیت کی بنا پر کل کا تھکا ہوا ہوں، سو کر ظہر کے بعد یہ کام کروں گا۔ اس نے کہا ابو جان اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آپ ظہر تک زندہ بھی رہیں گے؟ یہ فوراً اٹھے اور اعلان کرا دیا جس کسی کو شکایت ہو آئے، میں اپنے گھر اور خاندان سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم جتنا کہا اس سے کہیں زیادہ کر کے دکھایا۔ ہاں اے مسافر، یہ امیر المومنین کا گھر ہے، اسے چھوٹا اور خام سمجھ کر حقیر نہ جان۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے دروازے رنگ و روغن سے کورے اور مسلح دربان سے خالی ہیں، لیکن یہ دنیا کے تمام گھروں سے معزز ہے، جا اور خوف نہ کھا۔ سمرقندی لوٹ پڑا، جب دروازے کے قریب پہنچا تو کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ ایک بچے نے دوسرے کا سر پھوڑ دیا ہے۔ خلیفہ بذات خود گھر سے نکلا اور بچے کو پکڑا، سمرقندی کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں سمرقند سے ظلم کی شکایت لے کر آیا ہوں۔ فرمایا ٹھہر میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد ایک عورت لرزتی ہوئی آئی اور کہنے لگی یہ سر پھوڑنے والا بچہ میرا بیٹا ہے،
اور یہ یتیم ہے، اس پر رحم فرمائیں۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں اس کا وظیفہ لگ گیا ہے یا نہیں؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا ہم اس کا نام دیوان میں لکھ لیں گے۔ وہ عورت دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ ادھر امیر المومنین کے زخمی بیٹے کی ماں غصے سے بولی، اب اگر وہ بچہ دوبارہ ایسا نہ کرے تو مجھے کہنا۔ امیر المومنین نے فرمایا تم نے اسے ڈرایا ہوگا۔ اس کے بعد امیر المومنین باہر آئے تو سمرقندی نے عساکر اسلامیہ کے جرنیل قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی کہ وہ بغیر دعوت اسلام دیے، بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے سمرقند پر قابض ہو گیا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا واللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے روکا ہے، اپنوں اور غیروں سے انصاف کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اے غلام قلم اور کاغذ لاؤ۔ وہ کاغذ اور قلم لے آیا۔ آپ نے چند سطریں لکھ کر مہر لگا دی اور فرمایا وہاں کے گورنر کے پاس لے جاؤ۔ یہ وہاں سے نکلا اور سفر طے کرنے لگا۔ جب کسی شہر میں داخل ہوتا تو مسجد میں چلا جاتا، نماز کے وقت مسلمانوں سے کندھا ملا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کے دل میں ایمان اور زبان پر تکبیر و تحمید تھی۔ وہ اپنے آپ کو اسلامی تنظیم کا رکن سمجھتا اور دیکھتا تھا کہ ایک امامت کراتا ہے، دوسرے اقتدا کرتے ہیں، نہ ان میں کوئی پروہت ہے نہ رشی، ان کے سامنے کوئی بت ہے نہ مجسمہ، امیر اور غریب، شاہ اور گدھا، کالے اور گورے، حاکم اور محکوم، سب کے سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے ایک ذات رب العالمین کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اب نہ کوئی مشقت تھی نہ تکلیف۔ جب کسی شہر کی مسجد میں جاتا وہ مسافر سمجھ کر مہمانی کرتے، اب یہ سوچتا ہے کہ میری آمد اور واپسی کے درمیان کتنا فرق ہے۔ آیا تھا تو غریب پردیسی تھا، جا رہا ہوں تو نعمتوں سے لدا ہوا۔ واپس مندر پہنچا لیکن اس مرتبہ نہ ڈراؤنے مجسموں کا خوف، نہ نیلے چراغوں کا ڈر، نہ پروہت کی ہیبت تھی نہ اس کا خوف، کیونکہ نور اسلام اس پر واضح ہو گیا کہ یہ بے جان بت نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ البتہ اس نے اپنے قبول اسلام کو مخفی رکھا۔ اس نے مندر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول دیا گیا۔ اندر والے اسے زندہ و سلامت دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ اس نے اپنی روداد سفر بیان کر کے ان کو اور بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے اسے جلد از جلد گورنر کے پاس بھیجا۔ گورنر نے رکا کھول کر پڑھا تو اس میں حکم تھا کہ موجودہ کور کمانڈر اور کاہنوں کا جھگڑا نمٹانے کے لیے خصوصی عدالت مقرر کی جائے اور جج جو فیصلہ کرے اسے نافذ کر دیا جائے۔ گورنر نے سر اطاعت خم کرتے ہوئے عدالت تشکیل دی اور جمی بن حاضر باجی کو جج مقرر کر دیا۔ عدالت کی تشکیل کی خبر سن کر پروہت خوشی سے تمتما اٹھے، لیکن لمحے بھر کی خوشی کے بعد ان کے چہرے ایسے سیاہ ہو گئے جیسے صاف آسمان پر کالا بادل چھا گیا ہو۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ عدالت بھی مسلمانوں کی دھوکہ بازی کا نیا باب ہوگی۔ مقررہ تاریخ آن پہنچی۔ تمام لوگ مسجد میں جمع ہو گئے۔ ایک طرف سمرقند کے پروہت بیٹھ گئے اور دوسری طرف عرب کا سکندر یعنی عساکر اسلامیہ کا جرنیل، جس کے برابر مشرق میں کوئی فتوحات حاصل نہ کر سکا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں مسجد کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک دبلا پتلا اور نحیف و نزار شخص چھوٹی سی ٹوپی سر پر رکھے مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا غلام تھا۔ وہ آتے ہی 2 نفل ادا کر کے مسجد کے ستون سے لگ کر بیٹھ گیا اور اس کا غلام پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ خصوصی عدالت کا جج جمی بن حاضر باجی تھا۔ جج کو دیکھ کر پروہتوں کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ یہ کیسے ہوگا کہ یہ شخص فاتح اعظم کے خلاف اور مغلوب پروہتوں کے حق میں فیصلہ سنائے؟ جج کے غلام نے بغیر کسی لقب اور کنیت کے سپہ سالار کو پکارا۔ وہ آ کر دائیں جانب بیٹھ گیا۔ پھر پروہتوں کے سربراہ کو بلایا، وہ بائیں جانب بیٹھ گیا۔ مقدمے کی سماعت شروع ہو گئی۔ خصوصی عدالت کے جج نے کمزور اور نحیف آواز میں پروہتوں کے پروہت سے کہا کہ اپنا دعویٰ پیش کرو۔ اس نے کہا عساکر اسلامیہ کے سپہ سالار نے بغیر دعوت اسلام اور بغیر جزیہ طلب کیے اور بغیر اعلان جنگ کیے دھوکے سے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ جج نے جرنیل سے جواب دعویٰ طلب کیا تو اس نے کہا اللہ آپ کو حق و انصاف پر گامزن رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اس ملک کو کفر سے نجات دی اور مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا۔ جج نے پوچھا کیا تم نے دعوت اسلام دی تھی اور ان کے انکار پر ان سے جزیہ طلب کیا تھا اور پھر اعلان جنگ کیا تھا؟ جرنیل نہیں جناب۔ جج گویا تم نے اقرار کر لیا ہے۔ سنو، اللہ نے اس دین کی نصرت اس وجہ سے کی ہے کہ یہ حق و انصاف کا دائی ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ملکوں پر بغیر حق کے قبضے کرتے پھریں۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے نکل جائیں اور سرحد پر جا کر اسلامی دستور کے مطابق دعوت اسلام پیش کریں، پھر جزیہ طلب کریں۔ اگر یہ ان کے لیے بھی ناقابل قبول ہو تو پھر اعلان جنگ کریں۔ اس کے بعد عدالت برخاست ہو گئی۔ ایک طرف سے جج نکل گیا اور دوسری طرف سے عساکر اسلامیہ کا سپہ سالار۔ مندر والے بھی سن کر چل دیے، مگر باقی لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔
ہمارے سمرقندی بھائی نے بڑے پروہت کے چہرے کی طرف دیکھا تو جانچ گیا کہ اس ناقابل یقین فیصلے کے بعد اس کے چہرے پر نور اسلام کی کرنیں چمکنے لگی ہیں اور اسے اسلام کی سرسبز و شاداب اور جلال و جمال سے منور دنیا نظر آ گئی ہے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنے دین کو خیر بات کہنے کا ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ کسی سعید روح کا نور اسلام دیکھ کر اسلام قبول نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے بچے کا ماں کے پیٹ کی تاریک دنیا سے نکل کر دوبارہ اسی اندھیرے میں واپس جانا ہے۔ چند گھنٹے گزرنے کے بعد فضا بغل کی آواز سے گونجنے لگی، چاروں طرف جھنڈے بلند ہونے لگے اور افواج اسلامیہ سمرقند سے نکلنے لگیں۔ پروہتوں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فیصلہ نافذ ہو گیا اور لشکر جا رہا ہے۔ یہ وہ لشکر ہے جو مدینہ منورہ سے چلا تو سمرقند تک کوئی طاقت اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی تھی، اور اس نے کیسر و کسریٰ کے ٹڈی دل لشکروں کو کچل دیا تھا۔ آج اسے دبلے پتلے نحیف و نزار اور پست آواز والے بوڑھے کی آواز نے نکال باہر کیا ہے۔ اب یہ لشکر سرحد پر جا کر دستور کے مطابق دشمن کو دعوت اسلام دے گا، قبول نہ ہونے کی صورت میں جزیہ طلب کرے گا، اور پھر جزیے سے انکار کی صورت میں دشمنان دین سے اعلان جنگ کرے گا۔ تو کیا اب سمرقند اس لشکر کو روک سکے گا جسے روم و ایران، چین کی افواج نہ روک سکیں؟ اور کیا مندر کے پتھر اس سیل رواں کو روک سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ بڑا پروہت اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ سمرقندی بھائی نے کہا، سنو، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ یہ سن کر مندر کا سب سے بڑا پروہت بولا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ پروہت مندر کے سجادہ نشین کی شہادت الحق دینی ہی تھی کہ پورا سمرقند نعرہ تکبیر سے گونج اٹھا۔ مسلمان فوجیں سمرقند میں داخل ہو گئیں، نہ کوئی حاکم رہا، نہ محکوم، نہ غالب نہ مغلوب، سب کے سب بھائی بن گئے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہ رہی مگر تقوی کی بنا پر۔ سمرقند اس وقت سے اسلام میں داخل ہوا اور انشاءاللہ داخل رہے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ ان کی سادگی، انصاف اور خلوص کا عالم یہ تھا کہ آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں اور انہیں عمر ثانی کا لقب دیتے ہیں۔ ان کے مختصر دور خلافت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ حقیقی قیادت عہدوں یا طاقت سے نہیں بلکہ خدمت، عدل اور عوام کے حقوق کی پاسداری سے حاصل ہوتی ہے۔ ان کی وفات پر کہا گیا کہ زمین نے ایک عظیم محافظ کو کھو دیا اور امت مسلمہ کو ایک ایسا رہنما ملا جو اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھتا تھا۔ آئیے ہم بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے سبق حاصل کریں اور اپنے معاشرے کو امن، انصاف اور بھائی چارے کا گہوارہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔